الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی 27 سال کی سٹرگل کیوں کی، اور وہ اس کے خدشات کیا ہیں کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے۔ تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں 18 سال کا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلینڈ گیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں 4 سال پڑھائی کی، اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرمیوں میں انگلینڈ میں، اور سردیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا۔ تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا۔ یونیورسٹی میں بھی میں نے پولیٹکس پڑھی تھی اور پولیٹیکل ہسٹری پڑھی تھی، پولیٹیکل سائنس، تو مجھے وہ پوری طرح سمجھ آ گئی کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے، اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا، میں یہاں بڑا ہوا تھا۔ تو میرا جو تجربہ جو اس دوران جو میں نے وہاں ان کے سسٹم کو اندر سے دیکھا، یہ بہت بڑی وجہ میری پولیٹکس میں آنے کی وہ تھی۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں قانون کی حکمرانی تھی، انصاف تھا، رول آف لا تھا، اور میرا سارا جو برطانیہ کے پاکستانی تھے ان سے میری مسلسل ملاقاتیں رہتی تھی، کیونکہ وہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، وہ کرکٹ میچ دیکھنے آتے تھے، جب میں میچز کھیلتا تھا جو پاکستانی انگلینڈ کے اندر تھے وہ میچز پہ آتے تھے، تو میرا انٹریکشن تھا ان سے۔ تو میں جو اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں خاص طور پہ ان سے پھر میرا بڑا قریب انٹریکشن رہا۔ تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ وہ شروع ان کی کہانیاں یہ تھیں کہ وہ مزدوری کرنے جاتے تھے، کیونکہ برطانیہ میں مزدوروں کی کمی تھی، تو انہوں نے زیادہ مزدور دنیا میں سے اور ملکوں سے بھی بلائے، جس میں سے پاکستانی بھی گئے، مزدوری شروع کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک جدھر انصاف کا نظام تھا، لیول پلینگ فیلڈ تھی، ان کو وہ پیسہ کماتے تھے، وہ پھر اس پیسے سے چھوٹی سی دکان کھول لیتے تھے، وہ کرتے کرتے وہ معاشرہ ان کو موقع دیتا تھا اوپر آنے کا۔ اور وہ کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں، آپ قانون کے بیچ میں رہیں، وہ ملک آپ کو آزاد کر دیتا ہے، آپ جو مرضی کریں، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی رات کو پولیس نہیں آپ کے گھروں میں گھس جاتی، کوئی رشوت آپ سے نہیں مانگتا، کوئی آپ نے اپنا کام کروانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے آفیسز میں، جس طرح رولتے ہیں بیچارے ہمارے لوگ۔ وہاں کوئی تھانے کچہری کی پالیٹکس نہیں ہے کہ بیچارہ غریب آدمی کبھی تھانے میں رول رہا ہے، کبھی کچہریوں میں رول رہا ہے، کبھی پٹواری سے رول رہا ہے، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور سارا وقت ان بیچاروں کو سفارشیں چاہیے تھی۔ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پالیٹکس میں جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پیز ہوتے، ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی سفارش جا کے گورنمنٹ آفیسز میں جائے۔ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ یہ سمجھنا ہے پاکستانیوں آپ نے، انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے حقوق دے کے، انصاف آپ کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے۔ کوئی بھی آفیسر بیٹھا ہو سرکاری آفس میں، اس کی مجال نہیں آپ کو ذلیل کرنے کی وہاں، کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے، وہ عدالت میں جا سکتا ہے۔ کوئی اس کی مجال نہیں رشوت مانگنے کی، کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے اس نے مجھ سے رشوت مانگی۔ کمزور کو طاقتور سے انصاف تحفظ دیتا ہے، اس طرح لوگ آزاد ہوتے ہیں۔ تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے، ان کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں گئے، مفت پڑھے، ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملی، ان کو میں نے دیکھا وہ اور آگے پڑھے، وہ ڈاکٹرز بنے، مزدوروں کے بچے۔ اور سوائے کئی علاقوں میں
جو تھوڑی ریسزم تھی، عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے، بزنس شروع کی انہوں نے، بڑے کام کیے. لیکن جو بھی یہاں پاکستانی جاتے تھے، جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ سارا وقت ترستے تھے کہ میں نے ایک دن پاکستان جانا ہے. وہ پاکستانی میوزک سنتے تھے، پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے، کرکٹ میچ دیکھتے تھے، سارا وقت یاد کرتے تھے پاکستان کہ جیسے ہی ہم نے پیسہ کما لیا ہم پاکستان جائیں گے. اب ان کے بچے وہاں پڑھ جاتے تھے، بڑے ہو جاتے تھے. جب بچے تھوڑے بڑھ جاتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے. وہ آتے تھے پاکستان، ان کے بچے جب پاکستان میں بزنس کام شروع کرتے تھے ان سے کام ہی نہیں ہوتا تھا. وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائیں، وہاں سسٹم کام کرتا ہے، کام ہو، وہاں آپ کا جائز کام ہو، آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ کو فوری کام ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. آپ بزنس کھولنا چاہیں، آپ محنت کریں، آپ وہ بزنس کامیاب ہو سکتی ہے. نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا، کوئی آپ سے آ کے انسپیکٹر نہیں آتا، کوئی یعنی سرکاری آفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے. یہاں کی ان کو مشکل پڑ گئی. وہ تھوڑی دیر آتے تھے، کوشش کرتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ملک سے باہر واپس رہ ہی نہیں سکتے تھے. کرپٹ نظام میں ایک وہ نظام جدھر انصاف نہیں ہے، وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے. وہ بیچارے ماں باپ واپس چلے جاتے تھے انگلینڈ. کئیوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، محنت کی، 15-20 سال سرمایہ کاری، اتنا سرمایہ اکٹھا کر کے پاکستان آ کے بزنس کھولی. وہ اس نظام میں ان کی بزنس نہیں چلتی تھی. یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی، یہاں ہر سسٹم یعنی سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ انصاف کے لیے. اور وہ یہاں تباہ ہو کے، میں نے دیکھا لوگ یہاں فراڈ ہوئے، ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے، ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے. جب وہ واپس جاتے تھے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا. تو ہوتا کیا تھا، وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے. اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے. اب 1 کروڑ پاکستانی ہے. اب یہ ذرا آپ نے سننا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے. صرف برطانیہ امریکہ میں جو 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں، 16,000، ان کی نیٹ ورتھ، جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے 16,000، 200 ارب ڈالر ہے. 200 ارب ڈالر ان کی نیٹ ورتھ ہے. جو 10 پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں، پاکستانی امریکنز، 25 ارب ان کی نیٹ ورتھ ہے، ڈالرز. صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں، جنہوں نے دبئی میں، اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے، صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپرٹیز لی ہوئی ہیں 20,000 پاکستانیوں نے، وہ 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹیز لی ہوئی ہے. ہم 6 ارب کے پیچھے، ڈالر کے پیچھے، IMF کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں یہ صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، ہمارا ملک اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو. ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے. ہر قسم کی یعنی 12 موسم ہے، اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے، ملک بدل جاتا ہے، اس میں ہر کچھ اگ سکتا ہے. زرخیز زمین ہے، اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. لیکن جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے، ہم اس ملک میں اس دلدل میں گھس رہے ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ پاکستانیوں سے جو برطانیہ میں تھے، کیونکہ میرا اصل میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے آپ کو بتایا میرے ان سے رابطہ تھا، تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جب تک یہاں ایک انصاف کا نظام نہیں آتا، ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اوورسیز پاکستانی سے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں. وہ صرف اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو اصل تو سرمایہ کاری سے ملک اوپر جاتا ہے. تو میں نے پھر تحریک انصاف بنائی 96 میں، اور اس کا نام تھا انصاف کی تحریک. اس کی نظریہ کیا تھا؟ اسلامی فلاحی ریاست. وہ نظریہ کدھر سے لیا؟ جو قرارداد پاکستان ہے، آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جس میں مدینہ کے ریاست، اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلاحی ریاست لکھی. کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست
ہمیشہ مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف سوچتا ہے، وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست ہے۔ ہم نے اس کا وہ آبجیکٹو رکھا کہ یہ ہمارا گول ہے، اور میں نے اپنی پارٹی لانچ کر دی۔ اب میں یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارا جب تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اس کے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہا ہے، ہم نہیں اس کو روک سکتے۔ میرے پاس ابھی اعداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے پرنٹ کیے ہیں، میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں۔ لیکن میں نے ایک اور چیز جو کیونکہ میرا برطانیہ کو میں اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا، اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا، میرے دین کی طرف بھی اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا، تو میں نے اس نتیجے پہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہوا ہے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کا مطلب کوئی بھی انسانی معاشرہ اس مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا، اوپر آ جائے گا، ادھر خوشحال ہو، اللہ کی برکت آ جائے گی۔ آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کن اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق، انسانی حقوق، ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے، اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلاحی ریاست بنائی کہ ایک ریاست میں انسانیت کا نظام، کہ ایک ریاست کمزور کا ذمہ داری لے اپنے کمزور طبقے کی، غریب کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، بوڑھوں کی پینشنز نکلی مدینہ کی ریاست میں، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ تو دونوں آج جن جن ملکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ، میرٹ پہ، فلاحی ریاست، انسانیت کے اوپر، جدھر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ سب آگے نکل گئی ہیں۔ آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں جو آج خوشحال ہے، وہ سب یہ وہی اصولوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین تھے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا اس کو اللہ اس معاشرے کو برکت بخشے گا۔ اب ہم پاکستان پہ آتے ہیں، موجودہ پاکستان میں دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یہ ہر چیز جس کے لیے، ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، آج اس کی نفی ہو رہی ہے۔ بدترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ نہ آزادی نام کی کوئی چیز ہے، کیونکہ حقوق ہی نہیں ہے کسی کے۔ رات کو پولیس گھستی ہے کسی کے گھر میں، سارا گھر توڑ دیتی ہے، اگر وہ جس کو، اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ہے، وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا، اس کی بہنوں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، بہنوئیوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا، میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی، کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو، جو میں اپنا صرف بتا رہا ہوں، بیوی اکیلی بیٹھی ہے، 40 پولیس والے گھس گئے، سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چلے گئے گھر، نوکروں کو مارا، جو بچا ہنسام آئے ان کو اٹھا کے لے گئے اور مارا یا بری طرح۔ کس قانون کے تحت؟ تو یہاں تو مکمل طور پہ جنگل کا قانون نافذ ہو گیا، یہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں۔ آج آئین کچھ کہتا ہے، کہاں آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے جب میں 4 دن کے بعد نکلتا ہوں، مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں، ادھر ہی میں مذمت کرتا ہوں۔ کون نہیں مذمت کرے گا؟ اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں، جی میں پی ٹی آئی چھوڑو، میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مذمت کرتا ہوں 9 مئی کو، تو کون نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مذمت نہیں کی؟ کوئی چاہے گا اپنے ملک کے، آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کارروائی کریں،
یا اپنی فوج کو بدنام کوئی چاہے گا، کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو ایک عجیب ہی ماحول بنا دیا گیا ہے. وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر، یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ کس نے کیا کیا، اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. اچھا جی کتنی جگہ چلی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، کور کمانڈر کا تو ہمیں پتا ہے. اور گاڑیاں کو ہمیں خود، ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ پولیس خود گاڑیاں چلا رہی ہے کہ ہمارے سامنے. وہ ریڈیو پاکستان پشاور کیسے جل گیا؟ وہ مظاہرہ تو کہیں اور ہو رہا تھا، وہ ایک دم وہ جل گیا. کوئی تحقیقات کیے بغیر اس کا بہانہ لے کے، جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کمیونسٹ کو ختم کیا تھا 1933 میں جرمنی میں، جس طرح سہارتو نے اس نے انڈونیشیا کے کمیونسٹ کو ختم کیا تھا کہ جنہوں نے ہمارے کوئی آرمی آفیسرز کو قتل کیا، ان کو ساروں کے اوپر حلہ دیا، دھاوا بول دیا، جو آج ہوا ہے. تحریک انصاف جدھر ملتی ہے، بھئی کراچی والوں کا کیا کور کمانڈر سے تھا، باقی پاکستان میں تھا. چلے لاہور میں ہم مانا سے ہو گیا، وہ اس پہ بھی تحقیقات کے بغیر اچھا چلیے آپ کو بڑا غصہ ہے تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں ساری جگہ؟ کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو، رشتہ دار ہو، جانا ہو، کوئی کسی نے ٹویٹ کی ہو، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں. اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں. وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، جی میں دیکھیں جی میں نے تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں، میں تو بڑا یہ 9 میں جو ہوا بہت برا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑا. تو یہ اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کمزور ہو رہی ہے، عمران خان اکیلا رہ گیا. دیکھیں میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں نا، جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملک، میری بڑی غور سے بات سنیں. میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کی بات کرو، ہمارے سے کوئی بات چیت تو کر لے، ہم یہ بات کر کے مسئلے حل کر دیں. جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے، 2-3 اور FIR کاٹ دیتے ہیں، گھر میں آ جاتی ہے پولیس. کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کرنا چاہ رہا ہو وہ اب اس کے گھٹنے کانپنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بالکل بیٹھ جائے. دیکھیے یہ تو ہونے نہیں لگا. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے، میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے تب تک پوری جدوجہد کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے. اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں آج ہم مجھے یہ نہیں؟ 308 روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکیٹ میں. جب ڈالر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے کہ اب جا رہا ہے پاکستان اس جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں، یہ اس مہنگائی کی طرف جا رہا ہے. سارا بزنس ٹھپ، انڈسٹری ٹھپ. ابھی میں آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار بتاؤں گا. تو ان کو کیوں نہیں فکر، یہ PDM والوں کو؟ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا اربوں ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی $130 کم ہو. 130 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے. تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی. وہاں لندن میں بیٹھ کے عاشیاں، بڑے بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے ہیرڈز میں، کیونکہ ڈالرز میں یا چوری کر کے پیسہ وہاں لے گئے ہیں. فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں. میں نے عمران خان کو جی ECL پہ ڈال دیا. شکر کو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو جانے نہیں چاہتا ملک سے باہر، کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک اکاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے. مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے. تو اس لیے ECL ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائیداد ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں باہر، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ جب ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان بہت ملک کے لیے تباہی کر رہا ہے اور میں اس کو بدلنا ہے، اور اس نے جب گورنمنٹ گرائی، تو ذرا صرف میں اب آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار، ہمارے پاس جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے، یاد رکھیں روپیہ مضبوط رہتا ہے جب آپ کے ریزروز اوپر ہو.
16.2 ارب ڈالر، آج وہ ہیں 4.5 ارب ڈالر۔ منفی 72% ہمارا فورن ایکسچینج گرا۔ ایکسپورٹس 13% گری ہے۔ ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے وہ 13% گرے۔ یاد رکھیں یہ ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے تھے، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتی تھی ہماری ایکسپورٹس بھی، ریمیٹنسز بھی، ڈالر زیادہ آ رہا تھا۔ اب جب سے یہ آئے ہیں 13% دونوں نیچے چلے گئی ہے بجائے اوپر جانے کے۔ اس کا مطلب ڈالر کم آ رہے ہیں پاکستان میں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالر کم آ رہے ہیں، اور ہم نے قسطیں بھی دے دی۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، منفی 14% گر چکی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ، اب بزنس کام کون کرے گا؟ ہم جب تھے 9.8 تھا، آج 21% ہے ہمارا سود۔ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے آفیشل 180 کر لیں، ہمارا تھا جب ہم گئے 180 روپے ڈالر تھا، آج 287 روپے ڈالر آفیشل ریٹ ہے، اور 308 پہ پہنچ گیا ہے اوپن مارکیٹ میں۔ مہنگائی کے اوپر بڑا شور مچا تھا۔ 12.7% تھی ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس۔ مہنگائی کی دو ہوتی ہیں قسمیں، ایک جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس جو سی پی آئی ہوتی ہے، وہ 12.7 تھی، آج 36.4% ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 14.2 ہمارے دور میں تھی، آج وہ پاکستان میں 42.1% ہے۔ پٹرول، یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول 110 سے 115 لیٹر 110 سے 115 ڈالر پہ بیرل گئی تھی، آج وہ 70-80 کے بیچ میں ہے، یعنی ادھر سے آ کے۔ ہمارے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 145 روپے لیٹر ڈیزل تھا، آج ڈیزل پہنچ گیا 260 روپے اور پیٹرول پہنچ گیا 270 روپے۔ جب پیٹرول مارکیٹ میں نیچے، انٹرنیشنل تیل نیچے چلا گیا تو یہ آپ ذرا دیکھیں تقریباً 100 روپے اوپر گیا۔ آٹا جو ہر آدمی کو افیکٹ کرتا ہے، ہمارے دور میں 55 روپے تھا کے جی، آج وہ پہنچ گیا 136 روپے کے جی۔ 130% کا اضافہ ہوا اس میں، اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ چاول 103 روپے کے جی تھا، آج 202 روپے کے جی ہے۔ 95% ہمارا چاول کی قیمت بڑھی ہے، یہ بھی عام آدمی کا۔ گھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا ہے، آج ہمارے دور میں 468 روپے کے جی تھا، آج 603 روپے کے جی ہے، جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اور دودھ 117 روپے لیٹر تھا، آج 170 روپے لیٹر۔ میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری جو گروتھ ریٹ تھی، یعنی جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، جی ڈی پی میں اضافہ، وہ 6.1% تھی، آج وہ چلی گئی ہے منفی 0.2%، 0.2% پہ چلی گئی۔ انڈسٹریز، ہماری اوور آل انڈسٹری 6.8% پہ بڑھ رہی تھی، آج وہ -2.9% پہ چلی گئی۔ یعنی جس سے آپ کے ملک میں دولت بنتی ہے، جس سے آپ ٹیکسز بڑھتے ہیں، جس سے آپ روزگار دیتے ہیں، وہ انڈسٹری جو زیادہ تر انڈسٹریز وہ -2.9 پہ پہنچ گئی ہیں، اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جس سے سب سے زیادہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہمارے دور میں 11.9% پہ بڑھ رہی تھی، وہ آج -7.9% پہ چلی گئی، تقریباً 8% منفی پہ چلی گئی۔ جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے زیادہ نوکریاں ملتی ہیں، وہ 1.9% پہ بڑھ رہا تھا ہمارے دور پہ، آج وہ -5.5% پہ چلی گئی۔ اور پھر کاٹن، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں ہم، اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے، نوکریاں بھی ملتی ہیں، ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں، وہ 9.2% پہ بڑھ رہی تھی، آج وہ -23% پہ پہنچ گئی ہے، یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری۔
میں یہ آپ کو یہ صرف فگر اس لیے دے رہا ہوں، اور جو بھی ہمارے اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے. جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہے. سارا تنخواہ دار طبقہ آج تکلیف میں ہے. جس کے پاس سیلریز ہیں ان کا اگر 100 روپیہ سال پہلے اگر 100 روپیہ چیزیں خریدا تھا وہ 50 روپے رہ گئے. تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے. اور ابھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جب آپ کیسے آپ نے قرضے دینے آپ اگلے مہینے قرضوں کی قسطیں دینی ہے. جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا، جب ڈالرز ہی نہیں بڑھ رہا ہے، جب آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جب آج کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا اپنی زمین پہ لگانے کے لیے، تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی پیداوار گرنی شروع ہو جائے گی. تو ہم نے کدھر سے قرضے واپس کرنے؟ ہم آج پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس وقت اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے. دیکھیں معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے. سری لنکا میں اس سے کم حالات تھے جبکہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. ابھی تک لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے الیکشن پہ کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا، اور وہ کرش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے. اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں کیونکہ میں بڑا ہوں، میں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد ہے. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے، میں انڈر 19 کا میچ کھیلنے گیا تھا. اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا اپریل 71 میں. دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں، اس پھر سے یاد رکھیں، تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی پاکستان میں 138 میں سے، اور کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا تھا، اور واقعی انقلاب تھا، روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا تھا. لیکن 138 میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی، اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام لیا. پہلے تو عوام کا نام ہمیں پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تھی. تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات. لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں، اس نے 160 جیتی، صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے. اور وہ انصاف مانگ رہا تھا، حقوق مانگ رہا تھا، وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا. جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے آزادی کی طرف چلا گیا. وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا، میں انگلینڈ میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو جو دھچکا ہم سب کو لگا تھا، یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے. پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے، نہیں جی اس پاکستان تو بڑا غریب ملک تھا، ہمارے اوپر بوجھ تھا، وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے تھے، اس طرح کی باتیں کی. آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھنا وہ یہ کہ جب ایک قوم آزادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے، حقوق کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کو انصاف ملتا ہے، انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں، حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے. جب تحفظ ملتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے، اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے. کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں، جو میں بتا رہا ہوں اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آتا، وہ زیادہ تر چھوٹی بزنسز ہیں.
چھوٹی بزنس پاکستان میں چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی رشوت دینے کی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آفیسز کے چکر لگائیں، وہاں ان کو وہ ڈیلے صرف اس لیے کریں جب تک آپ رشوت نہیں دیتے، تو وہ چلے جاتے ہیں واپس۔ تو چھوٹی بزنس جو اسمال اور میڈیم صنعت ہوتی ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی، اصل تو روزگار وہ دیتا ہے، ساری دنیا میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہے، یہاں وہ چلنے نہیں دیتے کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرپٹ ہے، کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے۔ تو جو میں آج آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، پھر آپ ان کے اوپر جو مرضی کریں، ملٹری آپریشن بھی، وہ پھر بیج دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے آزادی کا، یہ جو آزادی کا بیج ہے، یہ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہ اندر ہے ہمارے۔ اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اسے وعدہ کرتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ صرف آزاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں۔ تو جب لوگوں کا دل میں آزادی کا جذبہ آ جاتا ہے، وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے، یہ پکڑ دھکڑ کر کے، یہ مار پیٹ کے، یہ خوف کر کے، اس سے یہ جاتا نہیں ہے، پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، یہ کہیں جانے نہیں لگا۔ یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور 9 مئی کو بڑا برا کیا گیا، میں چھوڑا پارٹی، تو کیا اس سے پارٹی، کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے، یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان کو تباہ نہ کریں۔ یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے، قدم نہ اٹھایا، یہ ادھر چلا جائے گا، کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا۔ سارا تنخواہ دار طبقہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا، جب ان کے گھر میں چولہے نہیں ڈلیں گے، جب ان کی دیکھتے جائیں گے کہ ان کے پیسے کو خریدار کم ہوتی جا رہی ہے، جب وہاں عورتیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج ان کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو بتایا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہے، وہ 42% پہ ہے۔ تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر ایک معاشرہ پھٹ جاتا ہے۔ تو میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے، یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب اس سارے ملک کے ادارے اکٹھے بیٹھیں اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیڈرل پارٹی ہے پاکستان کی، وہ سب اکٹھے بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونے لگا، یہ جو بھی کریں گے، میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے، میں تو تیار ہوں اس کے لیے۔ اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا، اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہے اور ظلم کرنے میں۔ اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ علیحدہ ہوتا۔ اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے، ادارے مضبوط کرنا ہے، سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے، لوگوں کو آزاد کرنا ہے، ان کو حقوق دے کے۔ کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اور رات عورتیں نہ پرواہ چادر نہ چادر والی لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور انہیں پتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا، عدالتیں جا کے فیصلہ کرتی ہیں، عمران ریاض کو لے کے آؤ، وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا۔ اور جس طرح کے تشدد کی میں نے کہانیاں سنی ہیں کہ جو باہر نکلتے ہیں، کئی لوگوں کو، سب کو نہیں کیا، کئیوں کو تو برے حالات میں رکھا کہ اتنے چھوٹے سے دڑبوں کے اندر لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، لیکن کئیوں پہ تشدد کیا۔ تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات، ان کی ورڈکٹ نہیں مانے جائیں گے، عدلیہ کہتی ہے الیکشن کرواؤ آئین کے مطابق، وہ الیکشن ہی گورنمنٹ کرواتی، تو یہ ملک تو تباہ کی طرف چلا گیا نا، بنانا ریپبلک بن گیا، یہ ملک تو وہ جنگل کا قانون آ گیا آج پاکستان میں۔ تو میں اس لیے آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پہ۔ جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے، اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کی کمزوری ہے، کیونکہ جب میں یہ بات چیت کی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے، باہر پولیس پہنچ جاتی ہے، وارنٹ نکلاتے ہیں، یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اپنی ملک کی اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے، اور آپ سب کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آج اگر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پاکستان ادھر اب پہنچ جائے گا جدھر سارے لوگوں نے ڈالر خریدنا ہے، کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی، باہر سے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز انہوں نے
لیگل چینل سے نہیں بیچنا کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا اوپن مارکیٹ اور آفیشیل ریٹ کے اندر. تو یہ تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو اس لیے